السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 31 آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے لا تعبدون نہ تم عبادت کرو گے الا مگر اللہ تعالی کی، وبالوالدین اور ماں باپ سے احساناً نیک سلوک کرنا، وذی القربى اور قرابت داروں، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں سے، وقولوا اور تم کہو، للناس لوگوں سے، حسناً اچھی بات، واقیموا اور تم قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، وآتوا اور تم دو، الزکاۃ زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا مگر قلیلا تھوڑے، منکم تم میں سے، وانتم جبکہ تم معرضون اعراض کرنے والے ہو۔ پیارے بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا۔ اس سے گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کو احسانات، انعامات یاد دلائے گئے جو ان کے بزرگوں پر کیے گئے، اور ان لوگوں نے شکر گزاری کی بجائے کفر کیا، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذابات ان لوگوں پر نازل ہوئے۔ اب یہاں بنی اسرائیل کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جو بنیادی احکامات، عبادت، معاملات، بنیادی احکامات ان سے لیا گیا تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی پابندی نہ کی اور اس سے بے پرواہی اختیار کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، مطلب یہ کہ پیچھے جو تم نے کیا سو کیا، اب آئندہ کے لیے اس بات کو
اختیار کر لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنی ہے، عبادت کے اندر کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ جو اس عہد اور اس وعدے پہ پورا اتر جائے گا اللہ وحدہ لا شریک اس کو معاف فرما دے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی اس پر اپنے انعامات کر دے گا۔ عبادت کے تعلق سے عبادت کی 4 قسمیں ہیں۔ بدنی عبادت جیسے طواف، رکوع، سجدہ وغیرہ، مالی عبادت جیسے صدقہ، خیرات، نذر و نیاز ماننا، زبانی عبادت جیسے کسی کے نام کا وظیفہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی کا نام لینا، قلبی عبادت یعنی دل سے کسی پر بھروسہ رکھنا، کسی سے خوف کھانا یا امید رکھنا، یہ سب عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ان میں سے جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا وہ شرک کا مرتکب ہوگا۔ یہاں مدد مانگنے، بھروسہ کرنے کے حوالے سے کہ ما فوق الاسباب مدد کرنے والی ذات وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور یہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت یہ تمام لوگوں سے جو ہے وہ تمام لوگوں کو اس بات کا حکم ہوا اور تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ عبادت صرف وحدہ لا شریک پاک پروردگار کی کرنی ہے۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف بھی یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ تو عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے، یہ ہر ایک کے لیے پیغام ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے تعلق سے یہاں فرمایا، مطلب اس آیت کا جو کرتوت تمہارے بڑے بزرگوں نے کیے سو کیے، اب اپنی خیر چاہتے اور خیر مناتے ہو تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ یعنی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، یا 3 میں تیسرا اور 3 میں ایک کہنا، ان تمام چیزوں کو چھوڑو اور اللہ کو ایک اللہ اکیلے کو پوجو۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو گے بغیر کسی شرک کے تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، مومنوں کے لیے اس کی مہربانیاں عام ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالخصوص فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کے تعلق سے قرآن پاک میں دیگر بھی بہت ساری آیات کے اندر بیان ہوا، دیگر موقعوں پر بیان ہوا، اور ماں باپ کے تعلق سے حدیث کے اندر بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی احادیث کے اندر ہمیں بتایا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے اور بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری میں 527 نمبر کی یہ روایت ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابن مسعود نے عرض کی کہ اعمال میں کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز ادا کرنا یہ نیک اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔ قلت ثم ای، ابن مسعود کہتے ہیں پھر کون سا؟ میں نے کہا، آپ نے
آپ نے فرمایا بر الوالدین، اماں ابا کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ قلت ثم ایٌ، ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نیک اعمال میں نماز کے بعد سب سے افضل عمل ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ ماں باپ بھلے کافر ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ دنیا داری رواداری میں جو بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، وہ ماں باپ ہو یا کوئی اور ہو، ان کی نہیں ماننی۔ اسی طرح رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کے تعلق سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم یوں دعا کریں، اے میرے رب میرے ماں باپ پہ رحم فرما، ان دونوں پہ رحم کر، جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا، جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے یتیموں کے تعلق سے بیان فرمایا۔ یتیم وہ ہے جس کا والد بچپن میں ہی فوت ہو جائے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں ہے۔ یتیم جس کا والد فوت ہو جائے اور وہ کم عمر ہو، جب وہ بالغ ہو گیا اب یتیمی کوئی نہیں ہے۔ جب وہ بچپن میں ہے، کم عمری میں ہے، بالغ نہیں ہے تو وہ یتیم ہے۔ اور بلوغت کے لیے نمبر 1 زیر ناف بال اگائیں، نمبر 2 بچی ہے حیض آ جائے، یا لڑکا ہے احتلام ہو جائے، یا بلوغت کے لیے بچی بچہ کی عمر 15 سال ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر اسی طرح فرمایا مساکین، مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، تو یہ جو ہے وہ مساکین لوگ ہیں جن کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، یعنی کہ وہ تنگ دست ہوں، غریب الحال ہوں، مفلوق الحال ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اچھی بات کہنی ہے، اچھی بات کہنی ہے، اچھی بات یعنی اچھا کلام کرنا ہے، اچھی گفتگو کرنی ہے۔ اور اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قول حسن یہ ہے کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، بردباری اور عفو و درگزر سے کام لے، برداشت سے کام لے، حوصلے سے کام لے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کوئی زیادتی کر دے تو کوشش کرے کہ درگزر سے کام لے، اور لوگوں سے اچھی بات کرے، اور ہر وہ اچھی عادت جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگر تم کچھ اور نہ کر سکو تو کم از کم اپنے بھائی سے کھلے چہرے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 26 نمبر کی یہ روایت صحیح مسلم میں۔ تو بنی اسرائیل کو یہ بھی حکم ہوا کہ اچھی بات کہنی ہے، اچھا کلام کرنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، جبکہ بنی اسرائیل نے ان تمام باتوں کو پسے پشت ڈال دیا، اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک بنا ڈالتے، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے، اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتے، جیسے آگے کل کی آیت میں آئے گا کہ بنی اسرائیل کیسے جو ہے وہ
رشتے ناتے اور قوم قبیلے اور برادریوں اور دور کے قریب کے لوگوں کے ساتھ، اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کے ساتھ، اپنے ہی ہم قبیلہ لوگوں کے ساتھ یا اپنے ہی تعلق داروں کے ساتھ کس قسم کا برا رویہ اور برا معاملہ رکھا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کو بنی اسرائیل نے پس پشت ڈالا اور یہاں بھی انہوں نے اپنے ڈیٹھ پنے کا ثبوت دیا اور ان تمام باتوں کو دیدہ اور دانستہ انہوں نے پس پشت ڈال دیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس قدر مہربان ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے بھی جو اچھے لوگ تھے ان کے تعلق سے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ جو اس عہد پر ان باتوں پر قائم رہے، اور اکثریت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہاں بھی غداری کا اور عہد شکنی کا ارتکاب کرنے والی تھی۔ اللہ نے جو اچھے لوگ تھے ان کا ذکر بھی کر دیا، اگرچہ وہ تعداد میں کم تھے اور مجرم تعداد میں زیادہ تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی ان کم لوگوں کا ذکر کیا، اللہ نے ان تھوڑے لوگوں کا بھی ذکر کر دیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی، اور یہی باتیں، یہی ساری باتیں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے لیے بھی ہیں۔ کیا ہے کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اگر کسی بھی قسم کی عبادت میں اللہ کے ماں سوا کو شریک بنایا، شرک کیا اور شرک کی حالت میں مر گئے تو اللہ کا اعلان ہے کہ مشرک کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ اور اسی طرح والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور رشتہ داروں قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر یہ سارا کچھ کر لیا تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنتیں تیار کی ہیں۔ اور جس کسی نے شرک کیا، برے معاملات رکھے لوگوں کے ساتھ، نماز نہ پڑھی، زکوٰۃ ادا نہ کی، تو پھر ایسوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جہنم تیار کی ہے۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں شرک سے اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ توحید پر ہمیں کاربند رکھے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، رشتہ داروں یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، لوگوں سے اچھی بات کرنے، عفو درگزر کرنے، معاف کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے زندہ رکھے، مال دے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے زندہ رکھے، نماز پڑھتے ہی حالت میں نماز قائم کرتے ہوئے ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہو، اور اللہ ہمیں بے نمازی ہونے سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔